الرحمن الرحیم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 اگست 2020 اور آج ہمارا موضوع ہے خواجہ الطاف حسین کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے جو ہے وہ ہمیں بچے پڑھنے ہیں۔ تو یہ آپ کے نصاب میں شامل صفحہ نمبر 222 پہ موجود ہے یہ نوٹ۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی جو حالات زندگی ہے وہ کیسی تھی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ نوٹ ہم نے تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ خواجہ الطاف حسین اصل نام، یعنی خواجہ الطاف حسین کا اصلی نام جو تھا وہ خواجہ الطاف حسین تھا، لیکن ان کا جو آج ہم پڑھتے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، حالی ان کا تخلص ہے، یعنی ہر شاعر اپنے ساتھ ایک اضافی نام ایڈ کرتا ہے جو جس سے تخلص کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ اس کے اوپر یہ علامت سے دیکھتے ہیں اس کو علامت بت کہتے ہیں، اور یہ ہر شاعر اپنے تخلص کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ حالی جو تھے یہ پہلے پیر اپنے لیے کھستہ یعنی کھستہ اپنے لیے یہ تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن مرزا غالب کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص چینج کیا اور حالی ان کا تخلص ہو گیا۔ تو یہاں سے ہم پڑھیں گے خواجہ الطاف حسین اصل نام اور حالی تخلص۔ 1837 عیسوی میں پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں پیدا ہوئے، یعنی حالی جو ہے کہاں پیدا ہوئے؟ پنجاب کے ایک ضلع کرنال میں پیدا ہوئے 1837 عیسوی میں۔ ان کے والد کا نام عزت بخش تھا، عزت بخش یعنی والد کا نام کیا تھا؟ عزت بخش۔ بچپن ہی میں حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑے، یعنی شروعات سے ہی بچپن سے ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالی صرف 9 برس کے تھے کہ سایہ پیدری سے محروم ہو گئے، یعنی والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ابھی حالی 9 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ کیا ہو گیا؟ سر سے اڑ گیا، یعنی یہ یتیم ہو گئے۔ اور ان کی جو پرورش ہے وہ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین مظہر نے حالی کی پرورش کی۔ تو کیا ہوا؟ جب والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تو ان کے بڑے بھائی جن کا نام تھا خواجہ امداد حسین مظہر، انہوں نے ان کی پرورش کی، انہوں نے حالی کو پالا پوسا ہیں اسلامی دستور کے مطابق۔ یعنی اسلام میں کیا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حافظ ممتاز حسین کی نگرانی میں حفظ کیا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم شروع کی، اور ان کا جو استاد تھا قرآن پڑھانے کا جو استاد وہ تھا حافظ ممتاز حسین، انہی کی نگرانی میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، یعنی قرآن پاک حفظ تھے مولانا الطاف حسین حالی۔ بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی، اس کے بعد عربی بھی پڑھی، عربی کی تعلیم شروع کی۔ حالی کی شادی ان کے ماموں میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء سے 1854 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی حالی کی جو شادی ہے، حالی کی شادی ان کی ممیری بہن، ان کے ماموں کا نام جو تھا وہ باقر علی تھا، ان کی لڑکی تھی، اس کا نام تھا اسلام النساء۔ 1854 عیسوی میں جب حالی کتنے برس کے تھے؟ صرف 17 برس کے تھے، تو ان کی شادی ہوئی۔ لیکن ایک بات یہ ہے، لیکن یہ شادی جو ہے یہ حالی کی مرضی کے خلاف تھی۔ یہ شادی جو تھی جو ان کی ممیری بہن کے ساتھ ہو رہی تھی یہ حالی کی مرضی کے خلاف تھی، حالی اس میں راضی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دلی جانے کا ارادہ، شادی کے بعد انہوں نے دلی جانے کا ارادہ کیا، اور 2 سال تک عربی صرف و نحو وغیرہ پڑھتے رہے۔ 2 سال بعد عربی میں صرف ہوتا ہے وہ تعلیم حاصل کی، پڑھتے رہے۔ 1857 عیسوی میں پانی پت آئے اور آپ کی شناسائی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی، اور نواب صاحب نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیف مقرر کیا۔ نواب صاحب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ پھر حالی دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب کی وفات کے بعد حالی لاہور چلے آئے اور لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ یہاں آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد دلی چلے گئے اور انگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ دیکھیے بچے یہاں پہ آپ کو 1857 عیسوی میں یہ پھر پانی پت آئے اور
وہاں انہیں کے نواب جو بادشاہ تھے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے انہیں اپنے بچوں کا اطالف مقرر کیا ہے. تو ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ملا حالی کو؟ حالی کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی شاعری چمک اٹھی ہیں. پھر جب حالی دلی چلے گئے تو دلی میں مرزا غالب کے شاگرد بھی ہو گئے. مرزا غالب اسد اللہ خان کے شاگرد ہوئے. لیکن غالب کی وفات کے بعد انہوں نے لاہور کا رخ کیا ہیں، اور لاہور میں ایک تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے. لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں جب کام کرنے لگے تو وہاں انہیں ایک مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ یعنی انہیں کام کرنے کا موقع ملا، اور ان دونوں نے مل کر انجم پنجاب کی کیا ڈالی؟ بنیاد ڈالی. 4 سال تقریباً لاہور میں رہے. اس کے بعد پھر دلی چلے گئے اور انگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے، یعنی پڑھانے کا کام انہوں نے ملازم ہو گئے انگلو عربک کالج میں. وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی. انگلو عربک کالج میں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی. سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر پھیر دیا. یعنی سر سید نے اتنا متاثر کیا حالی کو کہ ان کی زندگی کا رخ جو ہے، ان کی زندگی جو تھی جس سمت میں چل رہی تھی وہ پھیر گئی. اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے مسدس مدو جزری اسلام لکھا ہے. انہوں نے ایک مسدس مدو جزری اسلام لکھا جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہیں، جو آج کل کسی نام سے جا جاتی ہے، مسدس حالی کے نام سے. ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں ہی سکونت اختیار کی. اب جب انگلو عربی کالج سے ملازم سے فارغ ہو گئے تو پانی پت میں ہی سکونت اختیار کی. 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں علم و ادب کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. کیا ہوا کہ علم و ادب کا یہ آفتاب جو ہے کب غروب ہوا؟ 31 دسمبر 1914 کو